अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे रीडर्स। वो इश्क जो ममनू ना रहा, एस मरवा मिर्ज़ा राइटर 14 एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ। बहुत ही स्वीट और लाइट सी एपिसोड है, आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आपा बस मज़ीद नहीं खाया जा रहा। रोहा ने चंद नवाले, वो भी रीशा के इसरार पर उनके हाथ से लिए, मज़ीद की चाह महसूस ना करते बेदिली से मना किया, जिस पर रीशा ने बिना कोई एतराज़ के खाने की ट्रे एदा को थमाई। किसी किस्म की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं मेरी जान, अनान को इस तकलीफ़ और बेबसी में हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो कोई गलत कदम उठाएगा तो हम सब उसको रोकेंगे, तुम अपना दिल छोटा मत करो। रीशा से रोहा की तकलीफ़ कभी भी सहनी आसान ना थी। वो बहनें नहीं दोस्तें थी। फिर रोहा छोटी होने के साथ अपने हमसफ़र से बिछड़ने का दुख भी लिए हुए थी। तभी रीशा उसका ज़्यादा ख्याल रखती थी। जी आपा, बाबा की कॉल आई थी, वो कल शाम आ रहे हैं। मुझे तो परेशानी हो रही है, वो आकर इस सूरत हाल पर क्या कहेंगे। रोहा की नई फ़िक्र तकते रीशा भी मुतफक्र हुई ले, जबकि एदा ट्रे लेकर कमरे से चली गई, क्योंकि वो जानती थी नाना जान ही आकर अनान के स्क्रू टाइट करेंगे। मेरे ख्याल में बाबा का आना अच्छा है, क्योंकि इस सिचुएशन में किसी तजर्बाकार की बहुत ज़रूरत है। तुम बस अपना ख्याल रखो, आपा कुर्बान जाएं तुम पर। तुम्हारे दुख मेरे लिए मेरे अपने दुखों जैसे हैं। अब सो जाओ कुछ देर। रोहा शर्मिंदा थी, क्योंकि उनकी बिगड़ती तबीयत ने सबको परेशान कर रखा था। बहुत शुक्रिया आपा, मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। क्या वो बेहिस नहीं आया मुझे देखने? रोहा की कर्बनाक सिसकी दरवाजे की ओर में पत्थर बनकर खड़े अनान ने भी सुनी, पर हनूज संग दिल बना रहा। हालांकि उसका दिल कहीं से पत्थर ना था, और जब ऐसे लोग पत्थर होते हैं तो दूसरों से ज़्यादा खुद उनकी अपनी तकलीफ़ बनता है। आया था, तुम्हारे पास बैठा भी था। जैसा भी है गलती पर है, लेकिन गलत नहीं है। हम सबकी जान है, संभल जाएगा, अपना ख्याल रखो। रीशा ने उम्मीद अफजाई के संग रोहा को तसल्ली दी और मुस्कुराकर उनकी गाल से हिलाई उठकर कमरे से निकली, तो अनान को दरवाजे की ओर मज़ीद से दो चार खड़ा देखते आहिस्तगी से रोहा के कमरे का दरवाज़ा बंद किया। अनान ने नज़र फेरी और उससे पहले जाता रीशा ताई जान के पुकारने पर रुका। माओ से अगर कोई खता भी हो जाए तब भी उनको नहीं सताते, ये जानते बूझते कि तुम में उसकी जान बसती है, सितम मत करो। रीशा की बात अनसुनी किए वह जबर के संग हाथ की मुट्ठी कसता बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। जबकि रीशा उदास सी किचन की तरफ बढ़ी। एदा ने ज़ियान ताया जान का खाना भी ट्रे में लगा दिया था। जाओ अब तुम भी आराम करो, मैं ज़ियान को खाना खिलाकर खुद समेट दूंगी किचन। सोने से पहले ईमान को देख लेना एक बार। अरीशा ने जाते जाते प्यार से एदा को ताकीद की और किचन से चली गई, जबकि एदा ने भी अपने लिए चाय बनानी शुरू की। अरीशा कमरे में दाखिल हुई तो जहाजी साइज बेड के दाईं तरफ करवट करके आंखें बंद किए ज़ियान लेटे थे। ट्रे मेज़ पर रखे वो उदास सा तासुर दिए उनके पास आई और बैठते ही अपना हाथ बढ़ाकर ज़ियान के कलफ लगे स्याह बालों में फेरा। ऐसे कब तक अपनी खामोशी से मेरी जान लेंगे ज़ियान? सब ठीक हो जाएगा, बी ब्रेव। अल्लाह ने अगर हमारी ईमान के साहिर का नसीब बनाया तो यकीनन नान के लिए बेहतरीन जोड़ रखा होगा। ज़ोए की आजमाइश से वो जल्द निकल आएगा। अरीशा का नरम लहजा और हाथ की उंगलियों का मुलायम लम्स पाते ही वो आंखें खोलकर सीधे होकर लेटे। मैं खुद को बहुत डाउन फील कर रहा हूँ अर्शी। एक तरफ यार है, दूसरी तरफ बाई की औलाद, यानी जान से प्यारी अमानत। कैसे मेरे हाथों ये नाइंसाफ़ी हो गई? काश मैं नान का टूटा दिल जोड़ पाता। ज़ियान के पछतावे पर रीशा ने ज़रा परे से रखकर हाथ बढ़ाया, जिसे थामे वो उठ बैठे। रीशा ने उनका वही हाथ पकड़े प्यार से अपने होंठों से लगाया। अल्लाह पर छोड़ दें, वो बेहतरीन तरीके से टूटे दिलों को जोड़ता है। आपने कुछ जानबूझकर तो नहीं किया? फिर खुद को क्यों हल्कान कर रहे हैं? आपकी उदासी आलम हाउस को बोझिल कर रही है। रीशा का समझाना और यूँ हल्कान होना बासर रहा था। वो जबरन ही सही पर मुस्कुराकर उनको देखने लगी। जो यूँ फिक्र करती आज भी ज़ियान के गमो दुख टाल सकने की माहिर थी, मगर इस पर मामला औलाद का था। खुदा ना ख्वास्ता अगर मेरी बच्ची की खुशियों को अनान की आह लग गई तो बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। अनान की खामोशी, उसका गमो गुस्सा दोनों मुझे डरा रहे हैं। दिलो जान को लाख डर ज़ियान आलम की ज़ुबान पर खुद बहुत चला आया। कुछ बुरा नहीं होगा, अगर ज़रूरी हुआ तो हम ईमान की रुखसती कर देंगे। साहिर को कहेंगे वो कुछ अरसा ईमान को यहाँ से ले जाए। हो सकता है यूँ अनान भी अपने मसाइल सुलझा ले, कुछ सोच लेंगे। आप रिलैक्स रहें। ऋषा का ख्याल उम्दा था और मुनासिब भी। वो कल बाबा के आने के बाद ये बात इससे डिस्कस करने का भी सोच चुके थे, और जहां से राय लेते तो वो तो पहले ही इसके लिए मादा थे। हाँ, शायद ये बेहतरीन है। आई एम सॉरी तुम्हें परेशान किया। ज़ियान ने ऋषा को देखते माजरत की, जिस पर वो मुस्कुरा दी। मुझे नहीं साहिब आलम, पूरे घर को किया। आप जानते हैं ना, आपकी इस खड़ूस बंदी की जान बसती है। आप में चले अब आएँ और खाना खाएं, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। ऋषा का प्यार भरा लहजा कैसे ना उनको कायल करता। जान मांगती तो वो भी ज़ियान आलम हंसते हुए दे देते। लेकिन तुम खिलाओगी? वो ज़ियान आलम की बचकाना सी ज़िद पर शो हंसी। कुर्बान जाऊँ आपके लाड पर। हाँ हाँ, आ जाए, खुद खिलाऊंगी। हंसकर वो न सिर्फ खुद उठी, बल्कि हाथ बढ़ाकर अपने प्यारे से मौसूफ को भी साथ लिए खाने की तरफ बढ़ी। वहीं एदा ने पहले हादी के कमरे में जाकर इसे देखा, प्यार से उसकी गाल चूमे, लिहाफ ठीक करवाए। वो कमरे में आई तो लीज़ा भी सो चुकी थी, जबकि मिस ईमान भी करवट पर लेटे अकेले अकेले मुस्कुरा रही थी। एदा के होंठों पर ईमान की बेहूदी के सबब मुस्कुराहट रक्स की। मुस्कुराना बंद करो और सो जाओ। अपिया के जताने पर फौरी गर्दन घुमाए पलटी। एदा चाय का मग साइड में इस पर रखे, खुद भी अपना
بیڈ پکڑے ریڈنگ کے لیے بک پکڑے بیٹھ چکی تھی۔ اپیا وہ بہت پیارے ہیں۔ ایمان کے نچلے لب کو دانت میں دبا کر کہے لے جائے شریر جملے پر ادا نے ویسی ہی شرارت سے ایمان کو دیکھا۔ یہ لڑکی تو ساحر سے ذرا قریب کرنے پر ہی پاگل ہو گئی تھی۔ باقی خوشی زوئے کا کلیجہ ساڑ کر بھی ملی کہ ہمار سا حاوی تھا۔ میں ان کے قصیدے نہیں سننا چاہتی لڑکی، وہ بھی اس وقت۔ ادا نے دامن چھڑوایا، ورنہ یہ لڑکی ساری رات اسے ساحر نامہ سناتی۔ پیا ایک بات پوچھوں، بھی سو جاؤں گی؟ ایمان کو نہ جانے کیا بات بے چین کر رہی تھی۔ یہی سوچ کر ادا نے لمحہ پر بک بند کی۔ اوکے پوچھو۔ ادا نے بھرپور توجہ ایمان پر دی۔ اگر میرا دل کبھی چاہے ان کو گال پر کس کرنے کو تو ایمان کی بے باکیاں ادا بیچاری کے خواہاں رنگ اڑا دیتی۔ اللہ اللہ ایمان، اتنی فاسٹ کیوں جا رہی ہو تم؟ میری 2 سال میں ہمت نہ ہو یہ سوچنے کی؟ باخدا ایسا کچھ نہیں کرو گی ورنہ تھپڑ لگاؤں گی۔ ادا کا چہرہ جیسے سرخی چھلکا گیا، الٹا ایمان اس کی جان سے رکھنے پر آفت ہیزی سے ہنسی۔ ہاں پیا آپ کا کیا ہوگا؟ میرے معصوم بھیا تو ایک کس کو ترستے رہیں گے، باقی میں کبھی اتنی فاسٹ نہ ہوتی اگر مجھے ان کی طرف سے بھی میرے جیسا اپنا پن نہ ملتا۔ مینس میں کبھی ان کے سامنے اگر مجھ سے کنٹرول نہ ہو اور میں جیسے پیار سے آپ کو گال پر کس کر دیتی ان کو کر دی تو آکفر تو نہیں لگے گا نا؟ ایمان کے سوال ادا کی رہی سے نیند بھی اڑا کے اف ایمان ایسا کیا نا، اس کے بعد جو وہ کریں گے پھر روتی ہوئی میرے پاس نہ آنا۔ اپنی یہ 2 روپے کی بہادری سنبھال لو ورنہ چھپتی پھرو گی ان سے۔ چلو سو جاؤ، خبردار جو اب تم نے مزید اس بارے سوچا اپنا فوکس اسٹڈی پر رکھو۔ ادا پیا کی گھبراہٹ پہ ایمان ہنس کر واپس خمار سا سنہری آنکھوں میں بس آئی لیٹی۔ اپنا جواب تو مل گیا، ساتھ پیا کے دل کے ڈر بھی کھل کر سامنے آ گئے اور یہ مزیدار کیفیت سے نیند بہت اچھی دینے والی تھی۔ اس سے پہلے ایمان سونے کے لیے آنکھیں بند کرتی میسج ٹون پر نیند کو پرے چٹک کر فوری فون کو جپٹ کر دیکھا۔ ادا نے گور کر فون کو واپس چمٹی ایمان کو دیکھا جو آگے سے مسکین سا مسکا دی۔ 1 میسج نوٹیفیکیشن تھا، فوری بےتابی سے کھولا۔ کل میرے ساتھ ڈنر پر چلو گی؟ ساحر کے میسج پر وہ کھلکھلا اٹھی، گویا اس بندے کے ساتھ کہیں جانا عیاشی سرور اور خوشی کا مرکز ہو۔ آف کورس، کیوں نہیں، ضرور۔ فوری جواب ٹائپ کیا۔ ساحر جو خود بھی سو نہ پا رہا تھا، جواب آنے پر فوری سینے پر رکھا فون پلٹ کر اسکرین دیکھی۔ خوبصورت ہونٹوں پر ایمان کا بے اختیار اور بے حد پیارا اقرار مسکراہٹ گھسیٹ لایا، لیکن مختصر۔ میں پک کر لوں گا تمہیں، زیان انکل سے پرمیشن بھی لے لوں گا۔ اب سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ ساحر نے میسج بھیجتے خود بھی فون ایک طرف رکھ کر سونے کی کوشش کی شروع کی اور یہی ایمان نے بھی کیا اور جلد دونوں طرف نیند کی دیوی مہربان ہو گئی۔ تمہیں یوں ہی تو نہیں چھوڑ سکتا ساحر جبران۔ زوئے کو مزے سے اپنے بیڈ پر پھیل کر سوتا دیکھ کر عنان کو ویسے ہی انتہائی غضب چڑھ رہا تھا، بس نہ چل رہا تیل چھڑک کر اس عورت کو آگ لگاتے، اوپر سے ساحر کی ساتھ والے گرم موجودگی جسم و جاں میں آگ دہکا رہی تھی۔ بدلہ اس کی جان نہ صحیح سے نقصان دینے پر اکسا رہا تھا۔ بس کچھ نہ سوچتے سیاہ ٹی شرٹ پر چڑھائے پہنی، ہاتھوں پر گلوز چڑھائے، تیز دھاری چاقو اپنی پتلون میں گھساتا وہ آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں بھرے کمرے سے نکلا۔ رات کے لگ بھگ 2 کا وقت تھا اور سب سو چکے تھے، لیکن عنان کے اندر کا جانور انگڑائی لے کر ضرور بیدار تھا۔ تمہیں سبق سکھائے بنا سکون نہیں ملے گا۔ عنان نے گھر سے باہر آتے چوکیدار بابا کو گیٹ کے پاس ہی کرسی پر بیٹھے سوتے دیکھا، زہرہند کلامی کی اور پلٹ کر دروازے کے بجائے دیوار پھلانگتا گھر سے باہر ملحقہ سڑک پر کودا۔ اس طرح ساتھ والے گھر کا گیٹ چڑھ کر عبور کیا اور بہت آہستگی سے گھر کی دیوار پر چلتا ہوا کی طرف چھلانگ مارے اترا۔ جہان خان کا گھر کے چوکیدار چوکس بیٹھا تھا، مگر عنان نے بہت مہارت سے بنا آواز کے گھر میں انٹری دی۔ چوکیدار کو شک سا ہوا کیونکہ بوٹوں کی دمک سنائی پڑی، تبھی وہ گھر کی پچھلی طرف بھی آیا، مگر عنان بروقت دیوار کی اوٹ میں چھپ گیا، جس کے سبب چوکیدار مطمئن ہو کر واپس گیٹ اور پورچ ایریا کی طرف چلا گیا۔ عنان نے پوری مہارت سے اپنی چاقو کے ساتھ اٹیچ لوہے کی چابی نما چیز سے انٹرس دروازے کو کھولا اور گھر کے اندر دبے پیر گھسا۔ وہیں اشپا پانی پینے اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف بڑھی تھی، نیند کے سبب آدھی بند کھلی آدھی آنکھیں مسلتی ہوئی اس طرف سے عنان نے گھر میں داخل ہوتے ساحر کے کمرے کا رخ کیا۔ عنان اس سے پہلے ساحر کے کمرے کی طرف بڑھنے کو اندھا دھند پتلون میں دبا چاقو نکال کر اسے ہاتھ میں جکڑے سیڑھیوں کا رخ کرتا سامنے سے ایک دم آتی اشپا سے بری طرح ٹکرایا۔ توازن برقرار نہ رکھتے نہ صرف وہ ٹکراتے گری بلکہ عنان کی بازو دبوچ کر گرنے کے سبب اسے بھی خود کے ساتھ ہی فرش بوس کر گئی۔ عنان کے ہاتھ میں پکڑا چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سیدھا اشپا کی شارک کے بہت پاس کر چھوڑتا فرش پر پٹا۔ سسکاری کی صورت اشپا نے درد کی ٹھیس برداشت کرتے اپنی گردن پر ہتھیلی جمائی اشپا نے چیخ ابھرنے سے پہلے عنان نے فرش پر سے اٹھتے اس پر حاوی ہو کر جھکے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر دبایا، جو خوف درد اور دہشت کے سبب اپنے سامنے عنان کو دیکھ کر ویسے ہی سن پڑ گئی۔ چلانا مت، کچھ نہیں ہوا، ریلیکس۔ اشپا کو اپنی گردن پر ہوتی تکلیف اور نمی کے احساس کے سبب رونا آیا، مگر عنان نے اس سے اٹھ کر سہارا دیا۔ جب وہ نہ چیخنے پر راضی ہوئی تو اس کے منہ پر سے مضبوط ہتھیلی ہٹاتا ساتھ ہی بنے کچن کی طرف بڑھا۔ روشنی میں آتے ہی جب عنان کی نظر اشپا کی لہولہان گردن پر گئی تو تکلیف محسوس کرتا وہ اس کے قریب بڑھا، مگر اشپا اس کے قریب آنے پر درد کے سبب روتی ہچکی بھرتے روتے ہوئے کچن کیبنٹ سے لگ گئی۔ آپ کسے مارنے آئے تھے؟ آپ میرے بھیا کو، بدتمیز انسان، بے رحم! اشپا نے اس کو دیکھتے ہی مدھم آواز میں چلاتے اس کا گریبان پکڑا، مگر وہ تو اس کی سرخ ہوتی گردن کے لیے تشویشناک تھا، نہ دیکھ پایا کہ وہ اس کے گریبان تک پہنچ گئی ہے۔ نہیں، بس ڈرانے آیا تھا۔ اشپا ڈونٹ موو، مجھے زخم دیکھنے دو پلیز، اس بارے میں تمہیں بھرپور صفائی دوں گا۔ ویٹ، فرسٹ ایڈ باکس ہے کیا؟
अनान को परेशान देखती वो भी अपनी गर्दन को छूती सिसक उठी, हाथ से सिसकियां कर लाहटें जब्त करते शेल्फ की तरफ इशारा किया, जिस पर अनान ने लपक कर फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर करीब ही रखा और कार्टन का पीस निकाले। आहिस्तगी से उसकी नाइट सूट की शर्ट का गिरेबान पीछे को सरका कर नरमी से गर्दन के कट पर काटने रखा। इस बीच उसकी आंखें अशफाक की आंखों से मिली, रोती हुए न जाने क्यों उसे बली न लगी। आप ऐसे मत छुएं, मैं खुद कर लूँगी। उसकी गर्दन से कंधे की तरफ फैलते खून के सबब अनान को उसकी शर्ट मजीद कंधे से सरकानी पड़ी, जिस पर वो उसके हाथ की पोरों को अपने कंधे की जेल से महसूस मस होने पर घबराई। अनान ने उसकी बेरामी महसूस करते फ़ौरन उसके बरहना कंधे को शर्ट वापस गर्दन की ओर खींचते हुए कवर किया, मगर काटन से ज़रा से कट के आगे पीछे फैला खून साफ़ किया। अगर ज़रा सा कट आगे लग जाता तो मर जाती तुम। आई एम सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज़ रोना मत करो, ये सिर्फ़ एक हादसा था। अनान की पशेमानी और नदामत भरे लहजे पर वो दर्द तो भूल गई, पर मरने की बात पर ज़रूर रूह कांपी। मर जाती तो कौन सा आपको फ़र्क पड़ता, वैसे भी नहीं मरना अभी, मैंने भी कुछ भी नहीं देखा। अशफाक के सदमे से पीले पड़ते रंग को देखता, वरना चाहते हुए भी फीका सादे चेहरे के संग मुस्कुराया। बदन पर फैला खून स्प्रेड से साफ किया, आहिस्तगी से कट पर बैंडेज लगाया, लेकिन इस बीच एक नाजुक सी जान का बहुत खून ज़ाया हो गया था। अनान की आंखों में तैरती बेबसी अशफाक ने शिद्दत से महसूस की और उसकी शिकवे पर वो तपा, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं तो कैसे ना फ़र्क पड़ता, फजूल बातें मत करो, और इस बारे अगर तुम सबको बताना चाहो तो बता सकती हो, मैं अंजाम के लिए तैयार हूँ। बाय द वे, तुम ऐसा ही कट मेरी गर्दन पर लगाकर अभी बदला भी ले सकती हो। अनान ने फर्स्ट एड बॉक्स बंद करते प्रेस को सरकाया और अपनी जीन्स में दिया चाकू निकाल कर अशफाक की तरफ बढ़ाया, जिस पर वो सहमी नज़र कभी उसके हाथ और कभी उसके चेहरे पर डाल रही थी। और अगर आप मर गए, अशफा ने हिरासा होते मिनमिनाहट के संग अनान की ज़रा सूजी आंखों में झांकते पूछा, तो तुम मेरी मोहसन कहलाओगी। लो। अनान की दिमागी हालत इस लम्हे अशफा को हिली लगी, जिस समय सनसनी सी दौड़ी उसके बड़े हाथ को वो परे करती नफ़ी में सर हिला गई। मैं आपको तकलीफ़ नहीं दे सकती अनान, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मुझे क्या हुआ, आप चले जाएं, इससे पहले कोई जागे। अशफा का दिल अचानक ही भरा, क्योंकि ज़ोए का सोचकर इसे तकलीफ़ हुई, जिस पर वो उसके पास से जाने लगी, मगर अनान के पुकारने पर रुकी। अपने एहसान में बांध कर मारने का इरादा है क्या अशफा बीबी? वो उसकी तंजिया टोन पर गर्दन घुमाए पलटी तो दर्द की ठेस पर हाथ गर्दन पर जमाया। अनान ने आगे बढ़कर इसे थामना चाहा, पर ऐसा कोई हक ना रखता, ये सोचकर अपने कदम अशफा से दूर ही साकिन कर गया। नहीं तो शायद आपको मेरी यही बात पसंद आ जाए, इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आप जाएं प्लीज़। वो उसके दिए जख्म को कैसे भूल सकती है? नान का दिमाग चकराया। अगर वो चाहती तो इसे रुस्वा कर देती, यहाँ कत्लो गारत हो जाता, लेकिन वो अनान की रुसवाई ही तो नहीं चाहती थी। मैं एक दिन इसका बदला ज़रूर चुकाऊंगा। अशफा इंतज़ार करना इस दिन का। जाने अनान के इससे एक जुमले में क्या था, वो कहकर चला गया, लेकिन अशफा के जिस्म में एक कदम उठाने तक की सकत बाकी न रही। बस एक आंसू टूट कर अशफा की गाल तर गिर गया। अनान की किस्मत अच्छी थी, वो जैसे आया वैसे निकल गया, लेकिन अपने दिल को इस मुलाकात से वो वैसा ज़ख्म लगवा आया था जो अशफा की गर्दन पर लगा था। एक नई सुबह आलम में जहाँ पर उतरी, साहिर की आज भी तुरबत की फ़्लाइट थी और वो फजर के वक्त ही निकल चुका था, जबकि अशफा ने रात अपनी खून से तर शर्ट भी खुद धोई, ताकि किसी को पता न चले कि उसका कितना खून बहा। और सुबह कॉलेज के लिए जीन्स पर हाई बटन अप पहनी ताकि गर्दन छुप जाए, बाल भी स्ट्रेट करके खोले, लेकिन इस जख्म के सबब उसको हल्का फीवर हो गया। फिर भी अशफा ने किसी पर जाहिर होने ना दिया। सारी रात अनान भी एक लम्हा ना सो सका, यही सोचता रहा कि अगर अशफा को कुछ हो जाता तो क्या होता। अपनी रात की हरकत को जितना मलामत करता कम था। कॉलेज में अशफा ने और ईमान ने सारी क्लासेस ली, लेकिन ईमान को वो थोड़ी डाउन लगी। खुशबू, मेरा शोना काका ठीक तो है? आज तो सारा दिन बस मेरी पटर पटर ही सुनती रही है, क्या अभी तक नानू और जोए के लिए परेशान है? छुट्टी के बाद वो दोनों वेटिंग एरिया में गाड़ी की मुंतज़िर थे। सारा दिन अशफा की मुरझाई शक्ल देखने के बाद आखिर ईमान ने शिकवा कर ही दिया, नहीं बस ऐसे ही, शायद थोड़ा फ़ीवर है इसलिए, कल बोल लूँगी, आज मन नहीं, उदास नहीं हूँ, फ़िक्रमंद ना हो। अशफा ने उसके कंधे पर सर टिकाया। ईमान उसके लिए परेशान हो रही थी। तू कहती है तो मान लेती हूँ, वैसे रात में और साहिर डिनर पर जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। ईमान ने उसका मूड बहाल करने को ऑफ़र की, जिस पर अशफा ने मुंह बसूर कर ईमान को देखा। अल्लाह अल्लाह करके मेरे सड़ो भैया की अकल मत काम की कि तुझे स्पेशल फ़ील करवाएं और तू ले चल मुझ हड्डे को साथ, शाबाश है। माफ़ कर मुझे, मैं क्या तुम दो की किसियाँ हगियाँ देखकर सड़ूंगी? अशफा के सड़े जले बुने जवाब पर ईमान की बेसाहता हंसी पूरे वेटिंग एरिया में गूंजी। खुद अशफा के दांत निकले। हाँ, खुदा गवाह है, किसियाँ हगियाँ टाइप के तो तेरे भैया हरगिज़ नहीं, वो भी तेरे सामने नामुमकिन, होश की नाहन ले लड़की, वो तो देखते ही बहुत जालिम है। मैं तो इसलिए कह रही थी ताकि तेरा मूड भी फ्रेश होगा।
ایمان کی آفر اب بھی قائم تھی مگر اشبا ہرگز بیچ میں ہڈی بننے پر آمادہ نہ تھی۔ نہ یار میں ٹھیک ہوں۔ اشبا نے پھر سے اس کے سر اس کے کندھے پر ٹکایا۔ چل ٹھیک ہے پھر شام آ جانا، اگر نانو آ رہے ہیں۔ ان کی کمپنی میں تو بندہ اپنی ساری پسوڑیاں بھول جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے نان کا دیدار کر کے ہی تیرے اڑے فیوز بحال ہو جائیں۔ چل گاڑی آ گئی ہے، آج میں تیرے ساتھ ہی جاؤں گی۔ ایمان نے ہنس کر اسے پکڑ کر اٹھایا، جبکہ اشبا کیا بتاتی کہ فیوز اڑانے میں بھی موصوف کا ہاتھ ہے۔ دونوں ساتھ کر گئیں تو راستے میں پیزا بھی لیا اور مزے سے ٹھوسا۔ اشبا کو بائے کہے وہ کر کے اندر انٹر ہوئی تو پوش کی سمت آتے نان کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ اس سے پہلے اس کو ایٹیٹیوڈ دکھا کر کتراتی پات سے گزرتی وہ ڈھیٹ بنا راہ میں آیا۔ کیا ہے لنگور؟ اس کے راہ میں آنے پر ایمان تپ کر گرائی۔ وہ تمہاری دوست اشبا کیسی ہے؟ نان کے سوال پر ایمان نے دونوں بازو سینے پر لپیٹے حشمگی لتاڑتی نظروں میں نان ابراہیم کو لیا۔ کیا گر ور گئے ہو رات بیڈ سے؟ دماغی خلل یا گہری چوٹ کی شکایت ہوئی ہے، یا سورج مغرب سے نکل آیا ہے، یا پھر سستا نشہ کر کے کچھ زیادہ چڑھا بیٹھے ہو ناک کے نتنوں میں؟ مطلب تم اور اشبا کی خیریت پوچھ رہے ہو؟ کیا زوئے پر لعنت ڈال کر اسے چلتا تو نہیں کر دیا جو میری اشبو کے لیے سوچنے پر آمادہ ہو گئے ہو؟ ایمان کے ہوتے کسی تھانے دار یا تفتیشی کی ضرورت نہ تھی۔ سخت بدمزہ ہوا اپنا سوال کرنے پر خود کو کوسا، وہ بھی تو بنا وان کے بمبار گن کی طرح شروع ہو چکی تھی۔ ہو گیا تمہارا یہ کچھ باقی ہے؟ نان نے تپ کر ایمان کو گھورا۔ اس نے سر درد کروا دیا تھا۔ ہاں ہو گیا، اب تمہارا کیا سین ہے وہ فرماؤ۔ نہایت ادب سے تمیز کا آخری دامن تھامے ایمان نے دل جلا بنے استفسار کیا۔ ایک سیدھا سوال کیا تھا مگر حرام ہے جو انسانوں کی طرح جواب دو جا رہا ہوں۔ انان نے ہد پر دو حرف بیچتے گھرا کر قدم موڑے، جس پر ایمان کی آواز پر اس کا حرکت کرتا دل تھما۔ تمہارے ہاتھوں سے ریزہ ریزہ چھوٹ رہی ہے۔ وہ آج اداس تھی، بہت فیور بھی تھا اسے۔ بولی بھی بہت کم بتا رہی ہوں انان، اگر تمہاری وجہ سے میری ہستی بستی اشبو کو چپ لگی تو میں ویسی چپ تمہیں اور تمہاری اگلی نسل کو بھی لگا دوں گی۔ مجھ سے کسی رحم کی توقع نہ رکھنا، میری ماما پاپا نے مجھے سریے جیسا پیدا کیا ہے۔ ایمان کی اول باتیں بھلے انان کے حصے مفلوج کر گئیں، پر آخری پر وہ اس لڑکی کی مثال پر اش اش کر اٹھا۔ ہاں تبھی دل میں سیدھی کھڑی ہوئی، یہ دیکھ میرے ہاتھ غلطی ہو گئی جو تم سے پوچھ لیا، میری 7 نسلوں کی توبہ جو دوبارہ تم سے کوئی سوال کروں۔ بونک بنے کی سردار! انان نے حفت سے بڑبڑاتے ہوئے اسے قدم بگائے کہ ایمان ہنستی ہوئی وہیں پیٹ پکڑے دوہری ہو گئی۔ ہاں ابھی تو تمہیں بھی میں بیوی چاہیے تھی۔ ہاں ہاں بیوی بنتی تو تمہاری ناک کان سے دھوئیں اور دل سے پھاپے اٹھتے میرے پرسنل لنگور۔ کسی نیکی کے سبب بچ گئے ہو تم۔ تکویر ایمان کے ہاتھوں جا جی لے اپنی زندگی بسنتی۔ اسے بھاگتا دیکھے ایمان بھی ہلکے بل چلائی، جس پر نان نے کانوں میں انگلیاں ٹھوسی اور اندر چلا گیا۔ ایمان بھی ہنس کر ایک نظر ساحر کے کمرے کی کھلی کھڑکی پر ڈالے مسرور اور شریر سا مسکراتی اندر بڑھ گئی۔ تھائی لینڈ کے خوبصورت شہر بینکاک میں آئے سالم کے پہنچتے ہی اس نے پہلی ملاقات پرویز ہٹک سے کرنی تھی۔ یہاں کا وقت پاکستان سے 2 گھنٹے آگے تھا۔ آئس کی بینکاک کے کلائنٹ سے 1 گھنٹے تک میٹنگ تھی، مگر پہلے وہ ڈانسنگ کلب آیا تاکہ پرویز سے مطلوبہ معلومات لے سکے۔ دونوں نے ایک رش سے الگ تھلگ لگی میز چنی، ہر طرف جوان لڑکے لڑکیاں کسی فیسٹیول کی ریہرسل کے لیے ناچ گانے میں مصروف تھے۔ انتہائی شور کے باوجود 2 نفوس ایک دوسرے کی سمت متوجہ تھے۔ دن کے وقت بھی کلب کچا کچ بھرا تھا۔ لالا یہ شو روم ہے گونگل، یہاں کا اونر ہے فرجام سایہ، اس کے علاوہ 2 کوسینوں کا بھی مالک ہے۔ آج کل یہ ایک گرین لینڈ پروجیکٹ میں بزی ہے، سیاسی طور پر سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہے، سو یہ پبلسٹی سٹنٹ ہے۔ درخت اگاؤ مہم۔ پرویز ہٹک نے اپنے ٹیب میں کچھ نقشے آئس کو دکھائے، تفصیل سے آگاہ گیا، جس پر دونوں مدھم سا شرد بار مسکرائے۔ تو پھر ایک مہم ہم شروع کرتے ہیں ہٹک، ناسور مٹاؤ مہم۔ آئس کے مست جواب پر دونوں ہی شرنگیزی سے ہنس پڑے۔ لالا میری مانے تو یہ کام مجھ پر چھوڑ کر اپنے کاروباری معاملات دیکھیں، اتنا بڑا شکار نہیں ہے فرجام سایہ کہ جکڑا نہ جائے۔ پرویز نے شکاری حسلت کے پیش نظر برادرانہ مشورہ دیا، لیکن وہ ویڈیو اس سے خود حاصل کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے کتنی کاپیز بنا رکھی ہوں گی اس بدبخت نے۔ اس کے کسی ایسے آدمی کو پکڑو پہلے جو اس کے سوشل اکاؤنٹس اور آن لائن ڈیلنگ ہینڈل کرتا ہے، باقی کام میرا ہے۔ آئس عالم کے حکم پر پرویز ہٹک نے تعمیل کرنے جیسا تاثر دیتے سر ہلائے، جس پر آئس نے پرویز کا کندھا تھپکایا اور بچ بچاتا نوجوان سر پھرے لونڈوں کے ہجوم سے نکل گیا، لیکن 2 نفرت و کینہ توزی سے ہٹی آنکھیں ضرور کلب سے نکلتے آئے سالم کے بعد۔ کرسی پر بیٹھے پرویز ہٹک پر مرکوز ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آدمی بھی کسی کو کال ملاتا کلب سے باہر اجلت و بیکلی کے سنگ نکل گیا۔ ساحر کو فلائٹ سے فری ہونے میں شام کے 5 بج گئے، اوپر سے اس قدر تھکا ہوا کہ اپنا ہی ڈنر کا پلان زہر لگا۔ دل چاہا بس بستر ملے اور لمبی تان کر سو جائے، لیکن ایمان کو ڈنر پر لے جانے کے لیے موصوف موڈ بنانے پر آمادہ بھی جلد ہوئے۔
ایئرپورٹ سے گھر آ کر نہایت چینج کیا اور سیدھا جلوے بکھیرتا اپنے سحر سے عالم جہاں کی فضا مدہوش کرتا بابا اور زیان انکل کی کمبائن آفس چلا گیا، لگے ہاتھوں ان دو ہینڈسم یاروں کے ساتھ شام کی چائے آفس کے لان میں پی اور ساحر نے ڈنر کی پرمیشن بھی لے لی۔ اور اسی کے بعد اچانک یہ رخصتی کا ذکر ہوا کیونکہ زیان چاہتے تھے ادا اور ایمان کی رخصتی کمبائن ہو جائے، کیونکہ کہیں وہ اندر سے انان کے رد عمل سے ڈرے ہوئے تھے۔ انہیں کیا خبر ایمان اس بیچارے کو جلدی صبر شکر کرنے پر مجبور کرنے والی تھی۔ تم کیا کہتے ہو ساحر؟ رخصتی کے حوالے سے ساحر ابھی مناسب وقت نہ سمجھتا تھا، چہرہ ہر احساس سے عاری محسوس ہوا۔ ابھی رخصتی بہت جلدی ہو جائے گا زیان انکل، شاید ایمان اتنی جلدی یہ چینج قبول نہ کر سکے، باقی جیسا آپ دونوں کو مناسب لگے۔ میں اس کی خوشی اور مرضی جاننے کے بعد ہی فیصلہ لوں گا۔ ساحر نے اپنی مرضی کا اختیار ایمان پر چھوڑا، جس پر زیان اور جہاں نے آپسی مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ انان کو اس ٹراما سے نکالنے کے لیے یہ بہتر قدم ہے، وہ ہر قسم کی امید سے نکلے گا تبھی آگے بڑھے گا، باقی ایمان کے لیے میرا نہیں حل، یہ تبدیلی بہت متاثر کن ہوگی۔ دونوں گھر اس کے اپنے ہیں، جہان کو تو اللہ موقع دیتا اپنے ارمان نکالنے کا، زیان انکل کی موجودگی کا لحاظ تھا، ورنہ ساحر ان کو ایک بار پھر جلدی میں جانے پر غصہ دکھاتا۔ ایمان سے پوچھنے دے مجھے، آپ دو یار لگتا ہے جب ساتھ بیٹھے بس ٹاپک شادی خانہ آبادی ہی ہوتی ہے۔ خیر میں نکلتا ہوں۔ ساحر جاتے جاتے بھی جیسے دونوں کی عورتوں والی حس کو نومینیٹ کیے جتا کر گیا۔ جہان اور زیان اس کے جاتے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ کیا ایمان کو پسند کرتا ہے؟ یہ سوال کرتے زیان بہت مسرور تھے، جس پر جہان نے اٹھ کر اپنے کل سے دکھی آتما بنے یار کو پکڑ کر اٹھائے شانوں سے تھاما، دل و جان سے تم لوگ اندر ہی اندر ایمان کو رخصت کرنے کی تیاری پکڑ لو، دونوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یہ میری گارنٹی ہے۔ جہان کے مسکراتے یقین دلاتے جملے زیان کو نہال کر گئے۔ وہیں لگ بھگ 7 بجے ایک ٹیکسی والا عالم ہاؤس کے مین گیٹ کے باہر اپنی گاڑی روک چکا تھا اور سیاہ چشمہ آنکھوں پر چڑھائے خوبصورت بوسکی کے نئے نکوٹ دمکتے سوٹ پر ڈریس کوٹ پہنے، پیر بزنس شوز میں مقید کیے وہ جینٹل مین سے اولڈی کوئی اور نہیں شجاع بہادر علوی صاحب تھے، جو ٹیکسی والے سے مفت کی بحث کے بعد اسے ایمانداری کا درس دے رہے تھے۔ اوئے کیا مجھے بڈھا سمجھ کر لوٹنے کا پلان تھا؟ حد تیرے کی خبیث، عمر دیکھ اور فرار دیکھ، نہ تو نے اوپر جا کر رب کو منہ نہیں دکھانا، پہلے ہی پٹکار پڑی ہے، جب کرایہ 550 بن رہا ہے پھر میرے سے 700 کاہے کے مانگے؟ حق حلال کی کماتا ہوں، بینک نہیں لوٹتا پتر، کہ تم جیسوں کے کھلرے منہ بڑھوں، اب نہ تیری نہ میری، 400 پر معاملہ ڈن کر لے۔ ٹیکسی ڈرائیور بیچارہ تو اس وقت کو کوس رہا تھا جب ان بڑے میاں کو اپنی گاڑی آفر کی۔ 400 پر تو بیچارے ڈرائیور کی ہوا کسی، بابا جی اب آپ زیادتی کر رہے ہیں، کم از کم 550 تو دیں۔ ڈرائیور نے مسکینیت کے سنگ احتجاج کیا۔ بابا ہوگا تو تیرے ہوتے سوتے ہوں گے، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، 16 سال کا تھا جب میرا بیاہ ہوا، بزرگی بھی ذرا جلدی آ گئی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے تیرے جیسا 60 سالہ بھی میرے سامنے چننا مننا بنے۔ شجاع صاحب اس بار ذرا کلف لگانا بھول گئے تھے، ورنہ اس عمر میں بھی سر کے سلامت سارے بال رنگ کر سیاہ کالا کرنا ان کا من پسند مشغلہ تھا۔ خدا کا خوف کریں بڑے میاں، میرے سے بڑی تو آپ کی اولاد ہے، گاڑی میں آپ نے ہی اپنا شجاع نسب بتایا تھا، پتہ نہیں کتنے نواسے نواسیاں گنوائیں، یہ میرے ہاتھ دیکھے، 400 ہی دے دیں اور جان چھوڑیں میری۔ ڈرائیور بیچارہ ہاتھ جوڑتا منمنایا، جس پر شجاع صاحب شر انگیز قہقہہ لگاتے پہلے ہنسے پھر کڑکتے 100 کے 4 نوٹ ڈرائیور کے ہاتھ میں کسی رئیس کی دی سوغات کی مانند تھمائے۔ یہ ہوئی نہ بات، شجاع الوی سے کوئی نہیں جیت سکتا، میری سادہ اللہ بخشے، یہی کہہ کر ہاتھ جوڑ لیا کرتی تھی۔ ہاں ہاں جا میرے بچے، 400 سے موج کر۔ نہایت پرلے درجے کی دریا دلی دکھاتے وہ ہنس کر عالم ہاؤس کی طرف بڑھے، جس پر ڈرائیور نے منہ بسوڑتے 400 کو دکھ سے دیکھا۔ اس سے ورلڈ ٹور ہی نہ کر لوں سنکی بابا۔ ٹیکسی ڈرائیور رونی شکل بنائے پیسوں کو تکتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے زن سے گاڑی پکا لے گیا، جبکہ ساز و سامان سے لدے شجاع الوی جیسے ہی عالم ہاؤس میں انٹر ہوئے، ان کے سامان میں موجود کھانے پینے کی چیزوں کی خوشبو ایسی پھیلی کہ لیزا، ہادی اور ایمان سب سے پہلے گولی کی مانند باہر دوڑے اور شجاع صاحب ہنس کر اپنے تینوں چھوٹے پٹاخوں کو اپنے سینے میں سمو کر کھلا ہنس دیے۔ پیچھے پیچھے باقی افراد خانہ بھی مسکراتے چہروں کے سنگ باہر لپکی، گویا شجاع بہادر علوی نہیں آئے تھے بلکہ عالم ہاؤس میں چھائے جمود کی بینڈ بجنے والی تھی۔ جاری ہے، کیسی لگی کس کیا ہونے والا ہے، یعنی کہ اس چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ جلدی جلدی ایک ساتھ آئیں۔ تو تھوڑی غلطیاں ہوئی ہیں آج، اس کے لیے سوری، کیونکہ میں آج تھوڑی نیند میں ہوں، تو ابھی رات کے وقت ریکارڈنگ کر رہی ہوں، تو اتنی محنت سے کرتی ہوں، تو اچھا رسپانس دیا کریں۔ تو ملتے ہیں 15 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔